अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवली इस वक्त जनाब सलीम फ़ारूक़ी साहब के साथ मौजूद हूँ। सलीम फ़ारूक़ी साहब की वही तारीख़ी शख्सियत है जिनका मैं क्या तारुफ दूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने मसरूफ़ वक्त में से मेरे लिए भी आप वक्त निकाले हैं। ये आपकी ज़र्रा नवाजी है। मैं थोड़ा सा का हमारे जो दोस्त अहबाब फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं उनको बता दूं कि सलीम फ़ारूक़ी साहब से जो हमारा तारुफ हुआ है ये शायद 1994 या 93 की बात है कि जब जिद्दा से जो उर्दू न्यूज़ अखबार वहाँ से निकला करता था उसकी कापियाँ आप भेजा करते थे और हम अनवालुम डिग्री कॉलेज में पढ़ा करते थे और डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट के लिए जिद्दा से निकलने वाला उर्दू का अखबार वो एक बहुत अखबार के उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हम स्टूडेंट हैं तो वो बड़ी चीज़ थी। ये मेरे हिसाब से वो वाला पुराना हमारा सलीम फ़ारूक़ी साहब से जो पहला राब्ता रहा या ताल्लुक़ रहा। तो मैं ये चाहूँगा पहले तो हम आपके अपने शहर में ही हम आपका खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया आपका। दूसरी चीज़ सलीम साहब अब आप हैदराबाद आ चुके हैं जी, तो हम चाहेंगे आपके साथ मिलके हम भी उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से काम करें, नंबर 1 जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये एक थोड़ा सा का एक रिकॉर्ड बन जाए। आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। ये आपकी उर्दू की दीवानगी के मुतालिक तो हम जानते हैं, हम क्या दुनिया जानती है, लेकिन अपने ताल्लुक से आप बताइए कि हैदराबाद छोड़कर कब गए थे आप और अपनी इब्तदाई तालीम, और फिर मेरे हिसाब से वो वाला तारुफ ज़्यादा। जी, मेरी इब्तदाई तालीम जो है चंचलगुड़ा हाई स्कूल से शुरू हुई थी। वैसे चंचलगुड़ा मिडिल स्कूल, चंचलगुड़ा प्राइमरी स्कूल में जो है इब्तदाई तालीम। अच्छा, ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे आपके साथ गुफ्तगू करने का जो मौका दिया, ये मेरे लिए एज़ाज़ से कम नहीं है क्योंकि मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब की शख्सियत मैं जानता हूँ और सऊदी अरब में रहते हुए आपकी खिदमत, आपकी अदबी खिदमत, किताबें और ये सब जो है खिदमत हम कुछ है नहीं। मुनव्वर साहब, आपको मुनव्वर पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम भी सलाम भी अर्ज़ करते रहिए। चलिए आप तो मेरा सफ़र जो है तालीमी सफ़र जो है प्राइमरी से लेके जो है चंचलगुड़ा हाई स्कूल पे एक मल्टीपर्पज़ HSC पर मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल से पास में मेरा अगला जो आपने जो है मुस्तक़बिल के लिए जो सफ़र शुरू हुआ वो था BCom। मैं धर्मवन से जो है ना धर्मवन कॉलेज से, कॉमर्स कॉलेज से BCom किया और मैंने एक सब्जेक्ट एज ए उर्दू भी पढ़ा। हमारी मैडम फरजाना मैडम थे जो उर्दू का हमें जो है ना उर्दू के बारे में, शेर व शायरी, अदब के बारे में हमें, और उर्दू की चाशनी, उर्दू से जो है ना लगाव के बारे में वो हमको बहुत सारी चीज़ें हमारे गोश गुजारती है। अब रही बात ये कि अकाउंटेंसी में BCom करने के बाद में जो है हमारे जहन में ये था कि हम अकाउंटेंट बनेंगे, हम जो है ना आने वाले दिनों में बैंक में काम करेंगे। अक्सर क्रिकेट खेलने वालों को बैंक में नौकरी मिलती थी, तो हम वही तसव्वुर लिए बैठे थे कि ये जो है ना इत्तलात मिली कि भैया मिडल ईस्ट में चांसेस हैं। और हमारे कॉलेज के ज़माने में और अपने जो है स्टडीज़ के दौरान में हुसैनी आलम में सूफ़ी साहब थे, वहाँ हम कॉमर्स और अकाउंटेंसी पढ़ने जाते थे। तो वहाँ इत्तला मिली कि भाई बहुत सारे एजेंट सऊदी अरब को ले जा रहे हैं और बॉम्बे में रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो उसी तरीके से जिस दिन हमारा BCom का रिज़ल्ट निकला उसी दिन हम जो है बॉम्बे में थे और इत्तेफाक से मैं जो है ना बहरीन में गल्फ फेयर के लिए एज ए जूनियर अकाउंटेंट अपॉइंट हो गया। जी जी जी, बिल्कुल ही वैसे जिस दिन मेरा रिजल्ट कब की बात है? 1975 जी, 1975 में मेरा एंड में अपॉइंटमेंट हुआ। 76 में मैं जो है ना बॉम्बे गया और जो है अल्हम्दुलिल्लाह 77 और 78 में बहरीन में गल्फ फेयर में एज ए जूनियर अकाउंटेंट काम किया। जी, ये तो आपका था कि बिल्कुल टिपिकली जो हैदराबादी होते हैं, आपका हैदराबाद से ताल्लुक़ है, ये आप मुलाजिमत के सिलसिले में बाहर गए। फिर ये बताइए कि ये उर्दू के हवाले से जो दिलचस्पी आपकी शुरू हुई या थी पहले से दिलचस्पी, लेकिन अमली तौर पर आपने कब सोचा या काम किया? देखिए, चूँकि अब जब गुलाम आसिफ समदानी साहब हैदराबाद में थे तो उनसे भी हमारी मुलाकात होती थी। जमाल खादरी साहब भी आखिर में तो उनकी तबीयत काफ़ी नासाज थी, नहीं हुआ।
تو کب یہ ٹیم بنی اور کیسے آپ لوگوں نے کام شروع کیا؟ جی، بحرین میں گلف فیئر میں کام کرنے کے بعد میں 3 سال کے بعد میں حیدرآباد واپس آیا. میں یہاں حیدرآباد واپس آنے کے بعد میرے چھوٹے بھائی دمام میں جو ہے ایک الیکٹریکل کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھے. انہوں نے کہا بھائی آپ بحرین مت جائیں، میں جو ہے سعودی عرب کا ویزا بھیجتا ہوں. تو آپ وہاں سے جو ہے 1980 نومبر 1980 کو میں جو ہے نا حیدرآباد سے روانہ ہوا اور جدہ میں میرا پڑاؤ. جی جدہ میں جب میں اترا تو مجھے گرین لائن ریڈیٹر کمپنی میں ایز اے جونیئر اکاؤنٹنٹ کی پھر دوبارہ پوسٹ مل گئی. جی جی اور سیلری بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک تھی. اب اس میں 2 سال کام کرنے کے بعد میں وہ کمپنی والوں نے کہا کہ بھیا آپ جو ہے آپ جو ہے کہیں دوسری جگہ نوکری ڈھونڈیں. تو پھر میں وہاں سے نکل کے ٹریول ایجنسی جوائن کیا. ایک سعودی عرب میں بہت بڑی کمپنی ہے عبار اینڈ زنی گروپ آف کمپنیز. تو اس کمپنی میں بھی پھر دوبارہ ایئر لائنس میں ٹریول ایجنسی میں ایز اے اکاؤنٹنٹ میرا اپوائنٹمنٹ ہوا. وہاں 2 سال کام کرنے کے بعد میں ایز اے سینئر اکاؤنٹنٹ مجھے عبار اینڈ زینی کے دوسرے ڈویژن میں پھر دوبارہ موقع ملا. اور میں اسی دوران میں عبار اینڈ زینی آسکو ٹریول میں کام کرتے کرتے میرا ایک شیوا تھا کہ میں اپنی وزٹنگ کارڈ اردو میں بناؤں. وہاں سے میرا شوق بڑھا اور جو ہے 1986 تک میں ٹریول ایجنسی میں ایز اے ایئر لائنس کے ایک ایجنٹ کے طور پہ میں نے کام کیا. اور یہ دیکھ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اردو کو ایئر لائنس میں انٹروڈیوس کریں گے تو یہ سارے عالم میں پھیلے گی. ایک ذہن میں ایک ایسا آئیڈیا آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا اردو میں اپنے وزٹنگ کارڈ ٹریول ایجنسی کے بنوائے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ کارڈ جو ہے ٹکٹ کے ساتھ ساتھ بامبے مدراس دلی جانے لگے. تو ایک ذہن میں آئیڈیا کہ اردو پھیل سکتی ہے. اب 1996 کے بعد میں چونکہ میں ازواجی زندگی سے منسلک ہو گیا تھا تھوڑا سا جو ہے نا اب انہی دوران میں تھا کہ 1996 سے 2000 تک کے یہ میرا دور جو ہے نا صرف اور اردو کے بارے میں معلومات حاصل کروں. اکثر میں اخبارات میں یہ پڑھتا تھا کہ بھائی اردو میڈیم اسکول نہیں ہیں، اردو میڈیم اسکول بند ہو رہے ہیں، اردو کے اسکول کی خستہ حالی، اردو اسکولس کو جو ہے نا بچانے کی سخت ضرورت ہے. اسی دوران جو ہے 2000 میں یہ جنون اپنا یہ ہوا کہ میں نے اپنے اسکول کو جو ہے اسکولوں کو بچانے کی مہم کے بارے میں سوچنے لگا، منصوبہ بندی کرنے لگا. اب اس منصوبہ بندی کے دوران یہ ہوا کہ میں حیدرآباد کے مختلف دانشوروں اور اردو میڈیا سے میں نے کانٹیکٹ کیا. اردو میڈیا میں سب سے پہلے سیاست، اس کے بعد میں منصف، رہنمائے دکن اور جو ہے یہ جو ہے نا اس زمانے میں نیا نیا گواہ شروع کرنے والے تھے فاضل حسین پرویز صاحب. تو اب یہ 2000 کے بعد کا جو پیریڈ رہا کہ اردو کو میں نے دیکھا ترقی ہوتے ہوئے، اردو میڈیم اسکول اجاگر ہوتے ہوئے، اردو میڈیم اسکول کے بچوں کا رزلٹ تھوڑا سا امپروو ہوتے ہوئے. تو یہ دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ حیدرآباد کے اردو میڈیم اسکولس کی سروے کیا جائے، اردو میڈیم اسکولس کا جو ہے نا روڈ میپ بنایا جائے، ان کی لسٹ تیار کی جائے. تو میں نے ایک جو ہے ایک ایکشن پلان تیار کیا اردو کو زندہ رکھنے کے لیے. اردو کے لیے 10 سوالات کیے کہ اردو کو کب، کہاں، کیسے، کیوں، کون. یہ جو ہے میرے ذہن میں آیا کہ اردو www.com اردو اکیڈمی. اس زمانے میں ذہانت علی بیگ صاحب کے پاس ساتھ میں جو ہے نا اردو اکیڈمی کا قیام 2000 میں باضابطہ طریقے سے، اللہ جنت نصیب کرے میری والدہ کو، 7 بازار جا کے اردو میں لیٹر ہیڈ پرنٹ کرا کے لایا. اس زمانے میں اس کی قیمت 16 روپے تھی. اردو لیٹر ہیڈ بنا کے بکس دیے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں میری مادری زبان اور میری والدہ کا بہت بڑا احسان ہے اردو اکیڈمی جدہ پہ، جو انہوں نے بنیاد رکھی. تو یہ سفر اردو اکیڈمی جدہ کا وہاں سے شروع ہوا. اچھا سلیم صاحب، آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اردو کی کھاتے تو نہیں تھے، اردو کی آپ کماتے تو نہیں تھے. یہ جو دیوانہ پن ہے، میں دیوانہ پن بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ اردو کی ہم مطلب اردو سے پڑھے ہیں، ہم اردو کی زبان سے ہمارا روزگار بھی جڑا ہوا ہے، لیکن ایسی دیوانگی بہت سارے جو اردو کی کھاتے یا اردو کی کماتے ان کے اندر نہیں ہے. تو آپ کی یہ دیوانگی کو لوگ مطلب کیسا اس کو، جیسا ایک چیز آپ پازیٹیو بتائیں کہ آپ کی والدہ محترمہ کا جو خاص طور پر اس حوالے سے بھی ہمت افزائی تھی کہ انہوں نے جو سا آپ کا تعاون کیا یا دعائیں دی آپ کو. لیکن
कैसा कभी आपको ख्याल नहीं आता कि भाई ये काम तो मेरा नहीं है, भाई उर्दू की जो खा रहे हैं या उर्दू की जो कमा रहे हैं उनको करना चाहिए? इसमें देखिए आप, सबसे बड़ा हाथ मेरे वालिद मोहतरम का। मेरे वालिद मोहतरम चंचौड़ा हाई स्कूल में टीचर थे, और माशाल्लाह से उनका एक लफ्ज़ था, बेटा उर्दू से पढ़ो, इंग्लिश से पढ़ो, तेलुगु से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ने से ही आपकी इज्जत है, पढ़ने से आपको रुतबा मिलेगा, पढ़ने से ही आपको तरक्की मिलेगी, पढ़ने से ही आप दौलत कमाएंगे, पढ़ने से ही आपको दुनिया में सुरखरू होंगे। तो वो आगे रखते हुए दूसरी चीज़ ये थी कि भाई मेरे वालिद साहब की सोच पॉजिटिव सोचती, वो हमेशा मुस्बित सोचते थे। वो बोलते थे बेटा मेरी डिक्शनरी में नेगेटिव का कोई लफ्ज़ नहीं, मनफी सोच का मेरे पास कोई वो नहीं। इसीलिए मैं अपने वालिद साहब को फॉलो करते हुए और एक जो है अज़्म और इरादे के साथ मैं अपनी मादरी ज़ुबान को ज़िंदा रखूँगा। मेरे वालिद साहब की हिम्मत और उनकी हौसला अफजाई, उनका जो विल पावर था, उनकी जो खुददारी थी, उसको देखते हुए मैंने आगे बढ़ा। मैंने ये सोचा कि भाई आज सारी दुनिया में ये कहते हैं कि हमको उर्दू ने क्या दिया। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे वालिद साहब के दुआओं के तुफैल में मैं ये समय उर्दू को कुछ दूँगा, हमको उर्दू को कुछ देना चाहिए, उर्दू से हमको लेने का बोलिए। अब रही बात ये, हम अपनी मादरी ज़बान की खिदमत करते हैं तो ना हमको कोई उसका सिला चाहिए और ना हमको कोई उसका वो चाहिए। जब ये बुनियाद पड़ी थी उर्दू एकेडमी जिद्दा की, उर्दू को ज़िंदा रखने की, तो हमारा मकसद ये था कि उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए कोई लॉजिकल पॉइंट आए जिसमें कि 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1। तो उसी तरीके से हमने ये सोचा कि भाई हम उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए लॉजिकल पॉइंट जो है वो करते हुए एक शेर की बुनियाद पे हम उर्दू एकेडमी का क़याम अमल में आया, जिससे कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ये मेरा शेर फहमी के लिए पहला शेर था। उसके बाद से मुझे गज़लों में एक किस्म की जो है ना हकीकत पसंदी नज़र आई, गज़लों की खूबसूरती, गज़लों की जो है एक किस्म से चाशनी और उसमें एक किस्म की जिद्दत, वो ऐसी महसूस हुई कि मेरी मादरी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने हिस्से की शम्मा कैसे जलाऊं और कैसे मैं अपनी जो है ना उर्दू मादरी ज़बान को बचाऊं, कैसे मैं अपने उर्दू स्कूल्स को बचाऊं। तो ये जहन में आइडिया रखते हुए मैंने अपने सारे ख़यालात को एक जगह जमा किए और अपने सारे ख़यालात को आसिफ समदानी साहब के सामने प्रेजेंट। तो आसिफ समदानी साहब से आपसे शायद हैदराबाद में ही रब्ता था या जिद्दा में उर्दू के हवाले से हुआ? मेरा रब्ता जिद्दा में सऊदी एयरलाइंस में आसिफ समदानी के साथ जिद्दा में हुआ। अच्छा जी जी, जिद्दा में हुआ। और हम जब वो मेरे ख़यालात को सुने तो उन्होंने बाज़ाब्ता मुझे जो है अपने घर पे दावत दी, मेरी फैमिली के साथ बुलाया। बाबा बहुत अच्छी बात है, हम भी उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, हमको उर्दू को ज़िंदा रखना चाहिए, उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए हमको उर्दू को कुछ देना चाहिए। अब आप जो है आपकी ये है तो हम एक काम करते हैं, कमेटी तश्कील देते हैं उर्दू एकेडमी जिद्दा को एक जो है ना मैनेजमेंट के ढांचे की शक्ल में हम मार्केट में प्रेजेंट करें। जब तक कि मैं अकेला था, उसके बाद में समदानी साहब जो है अपने घर पे दावत दे के ये इसकी एक शक्ल इख्तियार। सबसे पहली कामयाबी क्या समझते हैं आप उर्दू एकेडमी जिद्दा की जो रही, कि मतलब आपके जो कारनामे हैं वो तो हम अभी आपका जो रोड मैप है वो भी देख चुके हैं, मतलब ये जो दीवानगी थी, आप समझते कि जिस तरीके से अर्जुन सिंह के हवाले से आप जो वाक़या बताते कि किस तरीके से नुमाइंदगी की थी? और जी, अर्जुन साहब का जिक्र करने से पहले मैं एक बात का कि आपकी गोशगुजार कर दूँ कि जब उर्दू एकेडमी जिद्दा का क़याम हुआ तो सबसे पहले हमने जो है ना जाहिद अली ख़ान साहब को जिद्दा में उनको इनवाइट किया। जाहिद अली ख़ान साहब, आसिफ समदानी साहब के घर पे मीटिंग हुई, वहीं ये चीज़ की डिसाइड किया गया कि उर्दू एकेडमी को हाईलाइट करने के लिए हमें सबसे पहले दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे बेसिस पे मारूफ शख्सियत को हम सऊदी अरब बुलाए। तो उनमें सब में पहली शख्सियत हमारी ये थी कुलदीप सिंह नैयर। अच्छा, वो आए जिद्दा, उनका ट्राइडेंट होटल में बहुत बड़ा जो है आपने जो है फंक्शन किया गया और वहाँ पर अकबर उद्दीन साहब थे हमारे काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया,
اکبر الدین صاحب نے ہمارے کام کی اتنی تعریف کی اور یہ پروفیسر بشیر الدین صاحب کے صاحبزادے. یس پروفیسر بشیر صاحب کے صاحبزادے, انہوں نے کہا کہ یہ کام ایسا ہے کہ ہماری قوم اور ملت کے لیے یہ کرنا ضروری ہے. اگر ہم کو اپنے آپ کو ہندوستان میں اپنے وجود کو قائم رکھنا ہے تو آپ کا یہ کام میرے لیے بہت ضروری ہے, آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے اتنی سہولت دی, کونسل جنرل کا ہال فری دیا اور کلدیپ نیر کی ایئر انڈیا کے لیے ٹکٹس اپروو کرائی. اس کے بعد میں جو ہے اسی دوران جمال قادری کی انٹری, اسی دوران جمال قادری کی انٹری ہوئی. جمال قادری صاحب کو ایز اے وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا. صدر صاحب جو ہے آصف عمر سمدانی صاحب تھے, میں جنرل سیکرٹری. میرا تو وجود ہی جنرل سیکرٹری کی وجہ سے بانی جنرل سیکرٹری. باقی میں نہیں, وہ لوگ بانی جنرل سیکرٹری, بانی جنرل سیکرٹری. چلیے ٹھیک ہے. جی جی, پہلا اسٹیپ کلدیپ سنگھ میئر صاحب کا تھا. انہوں نے اتنی تعریف کی اور میں نے یہ کہا کہ ان کی کمیٹی کے لوگ جب ملنے کے لیے آئے تو یہ کہے بابا آپ لوگ کیا کریں گے, پنجاب یا راجستھان کے رہیں گے, یہ دیکھو اردو اکیڈمی سے کرو, اپنی زبان کو بچانے کے لیے کیا کرو, دیکھو ایسا کچھ کرو بھائی. یہ ان کے الفاظ ہیں. پھر اس کے بعد میں نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوا کہ ایک 6 مہینے کے بعد میں سعودی گزٹ کے طارق غازی صاحب, ایوب علی خان صاحب, مسلح الدین سالی صاحب, ان لوگوں نے ہمارے کام کو اتنا سراہا. انہوں نے کہا کہ بابا یہ کام تو اب میں کچھ نہیں سکتا, یہ اردو کو زندہ کرنا ایک ولیوں والا کام. اردو زندہ رہے گی تو ہمارا ادب زندہ رہے گا اور اپنے ہمارے اخلاق زندہ رہیں گے, ہمارے بچوں میں جو ہے شعور پیدا ہوگا, ہماری زبان زندہ رہے گی, ہم اسی ذریعے سے اپنے آپ کو زندہ رکھیں گے. اس میں بہت ان لوگوں کا ہاتھ تھا. انہوں نے کہا کہ نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم لوگوں نے راجدیپ سرزدیسائی, ساگریگا گھوش کو سعودی رکھے. اس میں بہت بڑا حصہ تھا. اس سے کیا مقصد تھا, مطلب ان صحافیوں کو, بڑے صحافیوں کو جدہ بلا کر ان کو سننا یا ان تک اپنی بات پہنچانا, اس سے کس طرح کے مقاصد پورے ہوئے یا مقاصد تھے آپ لوگوں کے؟ جی, سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہماری زبان کو جس شدت کے ساتھ رد کیا گیا, نیگلیکٹ کیا گیا, اسی شدت کے ساتھ ہماری زبان کی خوبیوں کو, ہماری زبان کی جو ہے نا اچھائیوں کو اجاگر کرنا. ہمارا مقصد اردو زبان کو پہلے مارکیٹ میں جو ہے اس قسم کی جو ہے پازیٹیو سوچ کو ڈیولپ کرنا, کیونکہ اردو کے خلاف نگیٹیو پبلسٹی بہت ہو چکی تھی. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بڑے بڑے جو ہے شعراء کو, ادیب کو, کاؤنسلیٹس کو, یا جو ہے نا انٹرنیشنل لیول بیسس پہ شخصیات کو, ان کو بلا کے اپنے خیالات کا ان کے سامنے پیش کریں. تو میں نے سب سے پہلا کوشچن راجدیپ سرزدیسائی سے پوچھا کہ دیکھیے آپ ہندوستان میں انگریزی اپنے عروج پر ہو رہی ہے اور اس ریجنل لینگویجز پوری طریقے سے افیکٹڈ ہیں, تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. ریجنل لینگویجز میں اردو, تیلگو, انگلش, اردو, تیلگو, ہندی, کنڑی سب کی ایک ہی لینگویج میں ہے اور انگلش اب ہو رہی. ہماری زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو ساگریگا گھوش ساتھ تھی اور راجدیپ سرزدیسائی جو ہے اسپیچ پہ دیتے ہوئے, بابا یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریالٹی, انگلش از دا ناؤ آف دا لائف آف دی کنٹری, لائف آف دی ورلڈ. اف یو وانٹ ٹو الائیو یور لینگویج, اردو اسکولس کو زندہ کرو. ساری دنیا میں اسکول ایک ایسی چیز ہے جو کسی چیز کو بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں, زبان کو زندہ رکھ, زبان کو زندہ رکھنے کے لیے. تو ساگریگا گھوش اور راجدیپ سرزدیسائی کی ایڈوائس تھی کہ آپ اردو اسکول کو کرو. میرا پہلا کوشچن ان کی یہی تھا کہ ہم انگلش کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم ہماری مادری زبان کو کیسے زندہ کریں. تو انہوں نے اسکول کا ذکر کیا. یہ اچھا, اب جو سوال آتا ہے, اردو اکیڈمی جدہ جو ہے وہ پیورلی خانگی بنیادوں پر, خانگی افراد کی طرف سے چلائی جانے والی. بالکل. تو دیکھیے یہ سمپل سا سوال ہے, شاید میرے حساب سے اگر میں یہ سوال کروں تو ہی شاید تصویر صحیح بن سکتی ہے کہ سب سے بڑی بات جو آتی ہے مالیے کی, کہ اردو اکیڈمی جدہ کی جانب سے آپ ہو, جمال قادری صاحب اردو میڈیم کے بچوں کا پروگرام کرتے ہیں, تو مالیے کے لیے کیسا آپ لوگوں نے جو سو کیا تھا, کتنا, چونکہ مال جو بھی لوگ دیتے ہیں نا فائدے کے لیے دیتے ہیں, اردو زبان کے لیے جو ہے سو آپ لوگ کیسا مینیج کریں. ایک سوال, جب آپ کا پہلے کے سوال کا جواب پہلے آدھا ہو گیا تھا, دوسرا جواب یہ تھا کہ تھرڈ اسٹیپ پہ ہم لوگوں نے ایوب علی خان صاحب کی طرف سے ایک تجویز آئی کہ بابا ہندوستان میں جنگ آزادی کے جو ہمارے جو ہے
وہ ہیں لیڈرز ہیں اور جو ہمارے وہ ہیں ان کو ہندوستان میں وہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے مسلم رہنماؤں کو، ہم ان کو ہائی لائٹ کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ تو ہم نے اس دن میں ایوب علی خان کی اور مصلح الدین سعدی صاحب اور طارق غازی صاحب کی ایڈوائس پہ ہم نے وہاں پر ایک نیشنل ایجوکیشنل ڈے کے لیے بلکہ ایک تجویز پیش کی۔ وہ تجویز کو جو ہے نا ہم آپ نے جو ہے ارجن سنگھ صاحب کو دلی میں وہاں سے اردو اکیڈمی جدہ کی طرف سے اوصاف سعید صاحب کے تھرو، جب وہ قونصل جنرل تھے اب وہ قونصل جدہ میں اوصاف سعید صاحب تھے جنہوں نے اچھا یہ کب کی بات ہے سلیم صاحب، کس برس کی بات ہے یہ تاریخ کے لحاظ سے جو 2004 اچھا میرے حساب سے وہ لنک کر سکتے جس وقت اوصاف سعید صاحب جدہ میں تعینات تھے اسی عرصے میں اسی لیے بس۔ تو اوصاف سعید صاحب نے کہا کہ اردو کانفرنس کریں گے ورلڈ، آخری پڑاؤ وہاں ہے، پٹھان صاحب یہاں پہ آخری وائس چانسلر تھے یہاں۔ تو اس زمانے میں ارجن سنگھ کو ہم نے جو ہے نا دعوت دی، تو وہ جدہ آئے، اردو اکیڈمی جدہ کا پورٹ فولیو دیکھا انہوں نے، خاص طور سے میرے کاؤنٹر پہ آئے، وہاں میں نے اردو کی بک سجائی ہوئی تھی ہمارے میگزین کی، اور یہ نقشہ پیچھے تھا۔ وہ جب واپس گئے اسٹیج پہ، یعنی کہ فنکشن سے پہلے سروے کیا، اسٹیج پہ جانے کے بعد اسٹیج پہ تقریر کیے تھے، بولے بابا میں اردو اکیڈمی جدہ کو وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی میں حیدرآباد دلی پہنچوں گا، کانگریس کی باڈی میٹنگ ہے اس میں یہ تجویز رکھوں گا مولانا ابوالکلام آزاد کو نیشنل ایجوکیشنل ڈے مختص کیا جائے اور سارے ہندوستان میں نیشنل ڈے منایا جائے، ان کے یوم پیدائش نیشنل ایجوکیشن۔ جب ارجن سنگھ صاحب کا ذکر آیا اور انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کی اردو اکیڈمیز کو اور جو ہے جدہ کی اردو اکیڈمی کو فالو کرنا چاہیے کہ زبان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ طریقہ صحیح ہے، یہ ان کا بیان تھا۔ تو یہ ارجن سنگھ صاحب کی میں آپ کا ذکر کر دیا کہ ارجن صاحب کو ہم کیسے بلائیں۔ انہوں نے دلی پہنچا اور کانگریس کی کمیٹی میں ریزولوشن پاس ہوا، پارلیمنٹ میں جو ہے نا وہ بات آگے بڑھی اور پارلیمنٹ میں اپروو ہوگا نیشنل ایجوکیشنل ڈے اردو۔ انہوں نے ہم کو میموز بھیجے وہاں سے، کنفرمیشن میموز ہمارے پاس ہے، اس کے میگزین بھی ہے ہمارے پاس، میں آپ کو دوں۔ ارجن سنگھ کا ہو گیا۔ اب رہی بات یہ اردو اکیڈمی کا قیام، جدہ کے چند اردو کے چاہنے والے 20 سے 25 تک کے، اس زمانے میں ہم بھی نوجوان تھے، وہ بھی نوجوان تھے، اپنے فنڈ سے، اپنی بیس سے، اپنی ذاتی جیب سے یہ تمام اخراجات، اس میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں جدہ کی 25 پرسنالٹیز ایسے ہیں جن کا میں نام لینا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جو بیچارے جو سلطان جو ایس ٹی ٹی بی کے تھے، انہوں نے اسپانسرشپ کرے۔ ہم اردو کے حوالے سے اردو اسکولز کو، اردو فنکشنز کو اسپانسرشپ کرنے کی بنیاد ڈالی سعودی عرب میں کہ ہم یہ فنکشن کر رہے ہیں، ہمارے یہ پروگرام کو فائنانس کریں، اردو میڈیم اسکولز اردو فنکشنز کے لیے فائنانسرز کو ہم ڈھونڈیں اور ہم اپنی ذاتی کنٹریبیوشن سے اردو اکیڈمی جدہ کا فنڈ چالو کریں۔ اچھا میں یہاں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا، میرا یہ پوچھنا ہے کہ باہر جب لوگ جاتے ہیں تو کمانے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی فکر یہی رہتی کہ بھائی پہلے اپنا کمانا ہے، اپنا جو بھی فیملی ہے یہ والا اپنا پرسنل ویلفیئر دیکھنا ہے، تو اردو کے لیے وقت کیسا نکال لیتے تھے الگ سے؟ اب وقت تو وقت، پیسہ بھی نکالنے کی بات سامنے آئی، تو یہ کیسا کر بھائی چھٹی ملتی میں ایک دن ملتی تھی چھٹی، تو کیسا وقت نکال لیتے تھے اور کام کرتے تھے؟ اصولاً دیکھا گیا تو آپ نے سچ کہا، ہم نے اپنی فیملی، اپنے بچوں اور اپنی جو ہے نا تنخواہ میں سے کچھ اردو کے حوالے سے اپنی ذات سے خرچہ کیا۔ پہلی حقیقت ہم نے منٹ آصف سمدانی صاحب، جمال قادری صاحب، سلطان مظہر صاحب، سلیم قادری صاحب اور حافظ عبدالسلام صاحب اور اپنے جو ہے میرے ساتھی جتنے بھی ہیں، یہ سب اپنے پاکٹ سے پر منتھ دامے درہمیں جو ہے ہمارے اردو اکیڈمی میں فنڈ جمع کرتے تھے۔ اس سے ہم لوگوں نے جو ہے نا ایک اردو اکیڈمی کا جو ہے فائنینشیل وہ کیا، یہ ہم نے اپنے وقت میں سے، اپنے پیسے میں سے لگایا، ہماری اپنی مادری زبان کو، جس کا ہمیں فخر ہے، ہمیں خوشی بھی، یہ تھا ذاتی اس کا۔ اب رہی بات یہ جنون اردو کے لیے کہاں سے نکال دیتے ہیں؟ وہاں تو نوکری تھی پہلے، وہ جانا۔ بالکل ہم آپ کی یہ ہوا ہے کہ ہم اپنی جو ہے پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ اردو کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے۔
ڈاکٹر سید علی محمود ہمارے بہت ہی بڑی خواہوں میں سے ہیں. تو ان کے گھر میں جب میٹنگ ہوتی تو ہم ہمارے فیملی بچوں کو ساتھ لے آتے تھے, یا تو ان کو پارکنگ میں بیٹھاتے تھے یا پارک میں چھوڑ دیتے تھے. اب بچوں کے ساتھ کھیلو, ہم اردو کا کام کرتے ہیں, میٹنگس اٹینڈ کرتے تھے. تو اپنی تفریح جو ہے تفریح کو قربان کر دیتے, چھٹی کو قربان کر دیتے کرتے تھے. میں میرے ساتھ پورے ساتھی آصف سمدانی صاحب بھی اپنا وقت دیتے تھے ہم کو. اچھا, چھٹی جس دن ملی اس دن کی بات ہو رہی ہے, اس دن کا کام ہو رہا ہے, فیملی کو چھوڑ دو اردو کے واسطے. ایک نہیں, بزم اتحاد جدہ, خاکی طیبہ ٹرسٹ, اپنے جو ہے نا انڈین این آر ایس, دکن این آر ایس, اپنے جو ہے نا اور اپنے جو ہے دوسرے جتنے بھی وہاں کی جو ایسوسیشنس ہیں, بزم غلامان مصطفیٰ, درود کی محفل, ہر جگہ ہم یہ اردو کی ٹیم ایک دوسرے کو مدد کرتی تھی. اپنے فیملی, اگر وہ فنکشن فیملیز کے ساتھ ہوتا تو فیملیز کو بھی لے آتے, اپنے بچوں میں انٹرسٹ پیدا کرتے. میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرتے ہو اپنے ساتھ اپنے بچے کو لائیں, تاکہ آپ کی جو ادب ہے, آپ کی جو قابلیت ہے اپنے بچوں میں آئے. تو ہم اس طریقے سے اپنی فیملی, بچوں, اپنا وقت, اپنا پیسہ سب اردو کے حوالے سے ایک گروپ کی شکل میں اکیلا ہی نہیں. اب ہر ہمارے اس ٹیم کا ممبر جو ہے نا, جس میں میرے طاہر بھائی سمیع فاروقی بھی ہیں. اچھا, میرے سمیع فاروقی ہیں, وہ جتنے بھی منور خان, سمیع فاروقی, سمیع اللہ, ستار صاحب, اپنے جو ہے کریم نگر کے لوگ تھے وہاں پہ, کریم نگر, محبوب نگر, سب ہم ایک اپنا وقت, پیسہ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنی فیملیز کو انوالو کر کے اردو کا کام کریں, اس سے الگ نہیں رہے. اس کے بعد یہاں جو ایس ایس سی کے اردو میڈیم کے بچوں کا جو پروگرام ہو اس کے مطابق میں آپ کا زیادہ وقت لے رہا ہوں. جی لیکن 2-3 باتیں میں چاہتا ہوں کہ جان لوں, آپ سے پوچھوں, اور پھر ایسے پوچھوں کہ اس کا ریکارڈ بھی رہے, سند بھی رہے, سب کو معلوم بھی ہو کہ یہ جو دیوانگی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوئی, مطلب اس کا ایک سفر ہے, طویل سفر ہے. بے شک طویل سفر ہے. اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ بھائی نکلے تھے اکیلے ہی, لیکن جو کاروان بن گیا. جی اور آپ جو یہاں کنارے. جی بے شک. اردو کے حوالے سے جب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کو زندہ رکھنا ہے تو ہم کو اردو اسکولز کے دائرے عمل کو بڑھانا ہے. اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ میری نظر میں یہ آیا کہ ایک اردو میڈیم اسکول کا بچہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کی خستہ حالت میں اس کا بیگ, اس کی کتابیں, اس کی شوز, اس کی پرسنالٹی افیکٹو نہیں رہتی. معاف کرو, خطا کر رہا ہوں میں آپ کی بات سے. یہ وہ نکات ہیں جو ایک ٹیچر کو اس کی تعلیم کے دوران بچے کی نفسیات کے حوالے سے سکھائی جاتی ہیں. اور یہ بڑی جو ہے سو بنیادی جو چیز تھی. تو میں جو ہے نا سمدانی صاحب کے سامنے یہ بولا کہ بھائی ایک اردو میڈیم اسکول کا بچہ انگریزی میڈیم اسکول کے ساتھ واک کرنا, جب وہ اس کے ساتھ واک کرے گا تو اس کے اندر احساس بڑھے گا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں. تو اسی لیے میں نے ایک تجویز پیش کی کہ حیدرآباد کے یا پورے آندھرا پردیش کے بچوں کو یونیفارم سلایا جائے. تو یونیفارم اردو میڈیم اسکول کے بچوں کے لیے یونیفارم کی تجویز رکھی گئی. پہلا اسٹیپ یہ تھا ہمارا اردو. اس کے بعد میں دوسرا اسٹیپ یہ تھا کہ بچوں کی فیس دی جائے. جو بچے کسی وجہ سے یتیم, یسیر اور غریب بچے جو اردو میں امتحان دینا چاہتے لیکن فیس نہیں ہوتی, ان کی فیس کا انتظام کیا. یہ 2 پوائنٹ کو لے کے ہم آگے بڑھے. اور یہ میرے حساب سے نفسیاتی طور پہ اردو کے طالب علم کو انگریزی والے کے مقابل کھڑا کرنا, تو ڈریس, بستہ, بیگ اور شوز, یہ چیزیں جو ہے بنیادی اہمیت ہوتی. پھر یہ والا جو, اچھا اس کا آپ کیا سمجھتے, کیا رجحان رہا جو لوگ جو اردو میڈیم اسکول سے جڑے ہوئے تھے یا پڑھاتے تھے, ان کا کیسا تعاون ملا آپ کو؟ دیکھیے, اصولاً دیکھا گیا تو انہوں نے ہمارے کام کی بہت تعریف کی پہلی چیز. اور ایک زمانے میں ایک تصور تھا کہ لوگ بتاتے تھے کہ بھائی آپ کو کون اردو میڈیم اسکول میں گھسنے دیتا, آپ کو گورنمنٹ اسکول میں کون گھسنے دیتا. لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اردو میڈیم اسکولس کے ٹیچر, اساتذہ اور جو بھی وہ اسکول کے اسسٹنٹس ہیں, ڈی اوز ہیں, انہوں نے ہم کو بہت شاندار پیمانے پہ ہمارا استقبال کیا. انہوں نے اپنے اسکولوں میں ہم کو آنے کا موقع دیا, جگہ دی, اور بولا صاحب ابھی بچوں پہ آپ کریے, آپ ہر قسم سے ہماری حوصلہ افزائی کی. اس سلسلے میں ماجد صاحب ڈی او تھے,
दिए उन्होंने। जाहिद अली ख़ान के छोटे भाई ज़हीरुद्दीन अली ख़ान ने हमारी बहुत मदद की। महबूब हुसैन जिगर साहब ने कहा कि बेटा आप कुछ मत करिए, उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए कुछ करिए, अगर कुछ करना है आपको, उर्दू को ज़िंदा रखना है, तो महबूब हुसैन जिगर साहब का एक लफ्ज़ था कि अगर आपको कुछ करना है बेटा तो उर्दू स्कूल्स के लिए कुछ करिए, ये अल्फाज थे। और मैं इस सब दौरान में मैं ज़िहानत अली बेग साहब की पर्सनालिटी को नहीं भुला नहीं सकता। ज़िहानत अली बेग साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जो सियासत में मुझे फ्रॉम पिन टू प्लेन सियासत में इंट्रोड्यूस कराया, मेरी हर किस्म की हौसला अफजाई की, मेरे ख्यालात को खलमबंद किया। उन्हें कहा था सलीम भाई आप ये मत समझिए कि आप अकेले, जो करना है शुरू कीजिए, एकेडमी शुरू कीजिए, मैं आपके साथ। आप जो भी दुनिया में सबसे बड़ा काम हुआ है वो छोटे से ही शुरू हुआ। शुरुआत आप कीजिए, आपके वालिद साहब टीचर थे, मैं उनका शागिर्द हूँ। अच्छा। वही आप में मैं आप में वही साइन आप में देख रहा हूँ। इस लिहाजा मैं चाहूँगा जाफ़र फारूकी साहब सेंचुरोला हाई स्कूल के टीचर, वो शख्सियत है, पर्सनालिटी थे। 1 किलोमीटर देख के बच्चे जो है डर के क्लासेस में बैठ जाते। तो मैं मेरे वालिद साहब की उससे और ज़िहानत अली बेग साहब के यानी हौसला अफजाई की वजह से मैं आगे बढ़ता गया। और वैसे भी जैसे अभी कहा कि जो है ना, अकेला ही चला था जाने के मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। तो ये उर्दू एकेडमी का काफिला एक जो है एक ऐसी शक्ल इख्तियार किया कि हो सकता है उर्दू एकेडमी जितना आलमी उर्दू एकेडमी बन जाए। अच्छा सलीम साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आप जिद्दा में जब मुकीम थे तो उस वक्त आपको ये ख्याल क्यों आया कि वहाँ का उर्दू न्यूज़ दूसरों को भेजें, लोग जो है सो उसको पढ़ें, ये वाला ख्याल कैसा आया? जी, मेरा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था, उसके लिए एक बेहतरीन वाक़या है। मैं ऐसा वाक़या सुनाऊँ आपको कि मैं अपनी ज़िंदगी में वो वाक़या भूल नहीं सकता। मैं जो है ना सियासत अखबार की और रहनुमा दक्कन अखबार में आते थे, जो मुंसिफ सियासत रहनुमा दक्कन तीनों आते थे। एक गल्फ एजेंसी वो तो ये हार्ड कॉपी वहाँ पर आती थी, हार्ड कॉपी 2 रियाल में मिलती थी। तो वो लेके मैं उसमें से उर्दू स्कूल्स, उर्दू के अखबार, उर्दू के नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, उर्दू के कोई जलसा मुशायरे की कटिंग करके एक न्यूज़ लेटर बनाता था। न्यूज़ लेटर बना के अपने हल्के में उसको भेजता था, यानी वो करता था। तो उसी दौरान में जिद्दा में कौंसलेट जनरल में नासिरुद्दीन मकबूल साहब अनवारुल कॉलेज के एक्स लेक्चरर मुझसे मिला। उन्हें बोला बाबा आपका जुनून मुझे पसंद आया, आप उसकी फ़िक्र मत करिए, सऊदी अरब से उर्दू अखबार निकाल रहा हूँ, आपकी राय क्या? तो मैं अपनी राय उनके पास कलमबंद कराया कि सऊदी अरब में। अच्छा, ये नासिर साहब जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे अनवारुल में, यस, और शादा ग्रुप से जो जुड़े हुए, यस, जी जी, नासिरुद्दीन मकबूल उनके बड़े भाई भी हैं। अब उन्होंने अमेरिका चले, तो उन्होंने सऊदी रिसर्च एंड पब्लिशिंग कंपनी में थे, उनको उर्दू अखबार निकालने का प्रोजेक्ट दिया गया, इनिशियल स्टेजेस पे था। तो उन्होंने मेरे ख्यालात कलमबंद किए, मैंने उनको उर्दू की स्टैटिस्टिक्स दी, बताया कि सऊदी अरब में इतने 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 उर्दू अगर आप निकालेंगे तो ये उर्दू अखबार बहुत चलेगा। और विद इन 1 मंथ ये अखबार मार्केट में आ गया। मार्केट में की बात है तकरीबन 2007-8 के दौरान। और ज़मानत साहब उसी में सियासत में काम करते थे और वहाँ उसी में आए थे, उर्दू न्यूज़ जिद्दा में। उर्दू न्यूज़ जिद्दा। तो फिर उर्दू न्यूज़ को क्या हुआ, मैं जब 11 बजे के करीब, वीकेंड था, मैं फैमिली को लेके कुछ अपने खाने पीने का सामान लेना गया, बाहर बीच जा रहा था। जो मैंने सऊदी अरब का अखबार देखा उर्दू न्यूज़ का, मैंने 2 रियाल को ख़रीदा, फैमिली के साथ वो गुजार के वापस आया। वापस आने के बाद में उस अखबार का फ्रंट पेज, उसकी कटिंग काट के, उसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ काट के, फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़, फिर लोकल न्यूज़, फिर हैदराबाद की न्यूज़, फिर इंडिया की न्यूज़, उसको काट के मैंने न्यूज़ की शक्ल में, आप यकीन मानिए मेरे पास सिर्फ 50 रियाल थे। मैं चाहता तो उससे 50 रियाल से मैं फैमिली को कुछ कर सकता, लेकिन मैं वो दूसरे दिन सुबह 50 रियाल में जाके सऊदी टेलीकम्युनिकेशन से वो 2 फैक्स बनाए उसको, वो 50 रियाल दिया उसने। 7 रियाल में 1 मिनट था, एक फैक्स में 25 रियाल था। तो वो ज़िहानत अली बेग को यहाँ सियासत भेजा, और दूसरे दिन
वो जो साइकोलॉजी से मैंने खेला, तो सऊदी अरब आपने जो ज़हानत अली बेग साहब सियासत में संडे एडिशन में हाफ पेज में सऊदी अरब से उर्दू अखबार का ये मेरी जो है साइकोलॉजिकल थी कि सऊदी अरब में उर्दू, सहराए अरब में उर्दू का चिराग। आपके एक और खदरदान सैफ साहब रियाज से इस वक्त जो है सो जुड़े हुए हैं हमारे जी जी साथ। जी 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 माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। तो ये उर्दू न्यूज़ जिद्दा का, ठीक है, एक भिजाए, लेकिन आप दूसरे मुझे क्यों भिजाए आप अखबार उर्दू न्यूज़ जिद्दा? देखिए अखबार, पहले तो अखबार की कॉपी जमा करना, जी। उसको फिर इंडिया में किसको भिजाना, जैसे मतलब आपके जी, बातचीत जी। से कि भाई 8-8 10-10 लोगों को जो है सो अखबार भेजा रहे हैं। जी, मेरे जहन में यही आइडिया था कि अगर हमारी उर्दू न्यूज़ अखबार को अगर प्रमोट करना है तो उर्दू के हवाले से रिपोर्टर्स को जो है वो करें। हम उर्दू रिपोर्टर्स को जो है हमने जो है ना अखबार हम भाई सऊदी अरब से भेजेंगे तो सबसे पहला इफेक्ट यह कि वो काम की तारीफ करेंगे, सऊदी अरब सहरा अरब में उर्दू न्यूज़ का इजरा एक बहुत बड़ा काम था, वो हो गया। और सियासत में मैं जो है जहाँ तक कि जानता हूँ, मैं जब भी आता था सिर्फ और सिर्फ अपने ज़हानत अली बेग साहब, महबूब हुसैन जिगर साहब से मिलता था। तीसरी शख्सियत जो थी वो आप थी, तो इसीलिए मैं आप ही को मैंने, और जब भी मिलते थे तो सलीम फारूकी साहब बहुत सारे पेन्स, मतलब स्टेशनरी का बहुत सारा सामान, जी जी भाई कलम और कई चीज़ें उसमें, करेक्शन के पेन, मालूम नहीं क्या क्या, बैग वगैरह, जब भी आते तो जो सलीम साहब ज़रूर वो खामोशी, अरे ये क्या, अरे नहीं नहीं, ज़रूर थमाते थे। तो ये वो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। मैं दो नहीं बल्कि कई एक से ज़ायद मज़ामीन लिखता हूँ उर्दू के हवाले से काम करने वालों के लिए, तो उसमें यही मेरा कहना है कि उर्दू पल रही है दीवानों के शानों पर, और जितने जो होशियार लोग हैं सो कॉल्ड उर्दू की खाने कमाने वाले, वो चलिए हम अब फिल वक्त कुछ वो ऐसी बात नहीं करते हैं, खुशगवार जो है सो अंदाज में बात हो रही, तो वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। जी। तो ये तो रहा कि मतलब तरगीब दिलाना कि वहाँ भी जी, जी। उर्दू फल फूल रही है, तो यहाँ भी उस हवाले से और अच्छा काम होना चाहिए। चूंकि प्रमोशन उर्दू एंड का गढ़ है। मार्केटिंग, एक ही वक्त में उर्दू न्यूज़ सऊदी अरब से निकला और मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु में इसकी तशहीर हो गई, और वो बहुत आसान और बहुत सस्ते उसमें थे। आसान और सस्ते नहीं, आज जो चीज़ मैं सुना हूँ 50 रियाल की जो कहानी है, जी, जी, वो बड़ी, मतलब लोग उस चीज़ को समझना है कि किस तरीके से जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाना जी, जी। और उसके काम को फैलाना, कोई वो आपसे सीखे या आपके साथियों से सीखे। जो भी होता है। मेरा हमारी तो जो दुआएं हैं उस हवाले से। जी जी। चलिए, तो ये आपका जो सफ़र था जिद्दा में बैठकर अभी तक आप करते थे, जी, जी। ठीक है, अब आपका जिद्दा में रिटायरमेंट होगा, जी। आप आ जी। गए, तो आके यहाँ पर खामोशी से आप जो है सो रह सकते थे। क्या ज़रूरत थी आपको उर्दू एकेडमी जाके वहाँ से 100 रिसाले खरीदना? अब तो ये तो मैं तो समझा कि भाई ये मेरे मुंह पे तमाचा है कि भाई मैं उर्दू मीडियम का, उर्दू से पढ़ाने वाला टीचर, उर्दू का नहीं हूँ टीचर, मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ, तो ये मैं तो चैलेंज के तौर पे लिया हूँ। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप खामोश बैठ के आराम कर सकते थे, भाई चलो पहाड़ थे जब तक, बहुत खिदमत कर लिए, अब क्या ज़रूरत है ये खिदमत करने की? जी। और उसकी असल वजह ये है कि एक मुहर्रिक इंसान को ये चाहिए कि जब एक मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारे तो मकसद को छोड़ के मकसद से हटना नहीं चाहिए। तो उसकी चाहे वो जिद्दा में हो या हैदराबाद। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इस काम को मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश में इसलिए हूँ कि मेरे पीछे एक टीम वर्क है, वो टीम वर्क है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने उर्दू को यहाँ पर फलते फूलते और ग्रो होते हुए देखा, तरक्की करते हुए देखा। अभी मैं स्कूल गया था, अंजुमन खातून स्कूल, अच्छा स्कूल है, बच्चे डिसिप्लिन है, थोड़ी सी उनके अंदर ये कमी है कि भाई माशी एतबार से तो, लेकिन जब मैं ये देखा कि उर्दू यहाँ पर तरक्की की राह पे गामज़न है, और मैं ऐसे वक्त में उर्दू का दामन छोड़ नहीं सकता, मैं उसको उर्दू के काम को और आगे बढ़ाऊँगा, ये मेरी चाह भी रहेंगी, और मैं अपनी तरफ से उर्दू के लिए दामे दरमे सफ़ने हाजिर हूँ। अब ये रही बात ये कि आप एक छोटे से मेरे एक ज़र्रे को आप आफ्ताब बना रहे हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं जो है आपसे नहीं, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बल्कि ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा कि लोग ये बोलने लगे कि अरे उर्दू एकेडमी तेलंगाना जो है ना, वहाँ से कुछ लेने के लिए जाना, वहाँ जाके ये खरीदारी करने इस तरह के वास्ते नहीं जाना, मतलब आम लोगों का जो रवैया था वो बता रहा हूँ।
اب جو ایک آخری سوال کروں میں، آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں. نہیں بہت لے سکتے آپ. میں اردو کے حوالے سے آپ جو ہے میرے سے اور 1 گھنٹہ لے سکتے ہیں، اور آپ کو ضرورت پڑے تو میرے لیے 1 بوٹل بلڈ بھی لے سکتے ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو، جب بلڈ لیں گے تو اس میں سے بھی خون نہیں نکلیں گا. اردو کا ہی میں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں ذکر کہ میں آپ کی جو ہے نا جو ایک اچھا کام شروع کیا آپ نے میلاد النبی پہ آپ جو ہے نا بلڈ جو ہے کیمپ بناتے ہیں. ہر حیدرآباد کے ہر اردو کے دانشور کے پیچھے میں ہوں، اور میں ان کی ہر ایکٹیویٹی کو جانچ کرتا ہوں، اور جانچ کر کے تعریف بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کے ساتھ ہوں وہ آگے بڑھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج بھی اگر آپ چاہیں تو میرے سے 1 بوٹل بلڈ جو ہے نا اردو کے لیے لے سکتے ہیں. جی ہاں صاحب، ہمارے جو فیس بک کے احباب وہ بھی جانتے ہیں، میں فیس بک پہ کبھی میں فیس ٹو فیس نہیں ہے، شاید یہ میرا پہلا وہ پروگرام ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے بہت بہت میرے لیے اعزاز ہے. تو اب میرا جو سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے بڑا، جی جی جی، کیونکہ میرے حساب سے جتنے سوال میں آپ سے پوچھا اس میں کہیں نہ کہیں میرے لیے تحریک ہے، اور جو لوگ ہیں اردو کے حوالے سے کم. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو آپ کے والدہ کا تعاون تھا، سپورٹ تھا، دعائیں تھی، والد صاحب کی تربیت تھی. اب یہ بتائیے کہ شادی کے بعد جو فیملی چینج ہو جاتی ہے تو کیسا آپ، میرے گھر والے نہیں بولتے تھے یہ کیا گھر کا کھا کے ماموں کی بکریاں چرا رہے، کیا ملنے والا ہے، کیسا رہا؟ وہ سب چیزیں ایک عام آدمی کو، ایک شہری کو جس طرح سے آتی ہیں وہ مجھے بھی آئی، لیکن میں اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کیا. میں نے ہر وہ نیگیٹو پوائنٹ کا جو ہے جواب دیا اور عملی اقدامات کے ساتھ دیا، جس میں کہ میں آپ کو فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری بڑی بہن اردو کی ٹیچر، اردو کی پرنسپل رہ چکی ہے. وہ اپنے فنڈ سے وہ اسکول کو کچھ نہ کچھ ہمبر پہ جو ہے نا خانگی مدرسہ تھا، ایڈیڈ اسکول تھا، اس کو چلاتی تھی. میرے چھوٹے بھائی رشید فاروقی نے کہا کہ اگر آپ نے یہ جو اردو کا پروگرام شروع کیا ہے بچوں کو یونیفارم کو، تو پورے ایک اسکول کے یونیفارم میری طرف سے. رشید فاروقی نے بہت تعاون کیا، میرے گھر والوں نے تعاون کیا. لیکن چونکہ میرا اب ایک پرائیویٹ بات ہے، سسرال کی طرف سے پورا انگریزی دان ہے، اور ان انگریزی دان کا، ہر انگریزی دان کا میں نے اردو کے مثبت جوابات دیے اور ان کو فیس کیا. جیسے کہ ریاض میں ایک چھوٹی سی نجی محفل میں بولنے لگے کہ واٹ از دس اردو میڈیم اسکول، اردو میڈیم بچے. تو میں ان سے سب سے پوچھا کہ آپ کون سے اسکول ہیں، تو کوئی اردو شریف ہائی اسکول کا نکلا، کوئی آئزہ کا نکلا، کوئی انوارلوم کا نکلا، کوئی نکلا. تو میں بولا آپ کی زبان بند رکھیے، اردو کے حوالے سے نیگیٹو پوائنٹس نہیں چلیں گے، اردو کے حوالے سے پازیٹیو پوائنٹ دیجیے. تو انہوں نے جھٹ سے جواب دیا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو اردو میڈیم اسکول میں ڈالے کیا. میں نے بولا آپ سعودی عرب میں اردو میڈیم اسکول قائم کرو، میں اپنے بچوں کو اردو میڈیم میں ضرور ڈالوں گا. اب رہی بات یہ کہ میرے بچے اردو میں ایز اے لینگویج لے کر جدہ میں اردو میں پڑھتے ہیں، میرے بچوں کو اردو آتی ہے، میرے بچے انگلش سے پڑھتے ہوئے اردو جانتے ہیں، شعر و شاعری سے بھی ان کو لگا. اور میرے جو ہے نا میں نے اپنی فیملی، اپنے سسرال، اپنے سالے، اپنے سالیوں کے سب کا جو ان کا نگیٹو پوائنٹ تھا ان کو ایز اے چیلنج دیا، میں ہر ایک کو جواب دیا اور مطمئن کیا. وہ آج بھی خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی سلیم فاروقی اس اپنے جو ہے نا اپنے مقصد میں کامیابی ہیں، اور ہم نے نتیجے بھی دیکھے. اصل کام کرنا کوئی کامیابی نہیں ہے، اپنے جو ہے اس میں جٹ جانا ہی کامیابی. جی یہ والا سوال، جیسے آپ کی ایک تصویر یا آپ کے حوالے سے میں نے کمنٹ کیا تھا تو نیچے ایک صاحب نے لکھا کہ بھائی کیوں ان کے بچے کوسے اس میں پڑھتے. بھائی آپ میڈیم میں نہ پڑھائیں کم از کم اردو ایک مضمون کے طور پر. بس بہت اچھی چیز ہے. اچھا دوسری چیز آپ کے اوپر تھوڑا سا ناگوار گزرے گا آپ کو کہ آپ کا جو آپ فیس بک پہ بہت ایکٹیو تھے. جی ہیں ابھی بھی ایکٹیو ہیں؟ ہاں بالکل. تو آپ رومن میں لکھتے وہ کیا وجہ تھی؟ دیکھیے سب سے پہلی وجہ میری یہ تھی کہ میں بہت سارا کام آفس میں بیٹھ کے کرتا تھا اور اپنے جو ہے نا گھر میں بھی بیٹھ کے کرتا تھا. جب میں اپنے فیملی افیئرس کے ساتھ ہوتا تو ویسے وقت میں اردو میں جب بھی کچھ لکھنے کی کوشش کرتا تو غلطیاں آتی تھیں. ایک تو اس کا جو ہے کمپیوٹر میں کمپنی میں سافٹ ویئر نہیں تھا جس کی وجہ سے میں اس میں لکھتا. دوسری وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میں جو رومن رسم الخط میں لکھوں وہ دوسرے والے بھی جانیں، دوسری قوموں کے لوگ بھی ہماری زبان کو انگلش اس میں پڑھیں. تیسری چیز یہ تھی کہ
میں جو ہے نا اپنے گھر سے جب بھی تھا میرے سافٹ ویئر تھا آپ کی ایڈوائس پہ میں نے اپنے گھر میں جو ہے نا اردو کو وہ اپنے جو ہے نا انسٹال کیا اور میں اردو کا شروع کیا. لیکن جب اس پہ بھی لوگ وہ کرنے لگے ان کو ابھی اردو کی ابجد سے واقفیت نہیں ہے اور اردو کا جو ہے نا زندہ رکھنے کے لیے نکلے, تو میں نے ان کو سیدھا سے جواب دیا میں اردو کا ایک مجاہد ہوں, چاہے اردو کیسی بھی بولوں میں اردو کو زندہ رکھوں. یہ میرا مقصد تھا اور میں نے اردو اسکول کے ذریعے یہ پروف کیا کہ میرے بچے اردو پڑھیں گے تو میں کامیاب, چاہے میں رومن میں لکھوں, چاہے فارسی رسم الخط میں لکھوں یا عربی رسم الخط میں, اردو رہے. آج لوگ سارے عالم میں ہندی کے نام پہ اردو مشہور ہو چکی ہے. اب ہمارے کو اور اردو کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم صرف اردو اسکول کو بچا لیں تو اردو زندہ رہے. اب جب آپ میرے کو یہ انٹرویو کے اختتام پہ میرے فائنل کنکلوژنس لیں گے تو میں اس میں ایسی بات بتاؤں گا آپ کو کہ اردو تا قیامت زندہ رہ سکتی ہے. ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ہم آگے آپ سے ڈسکس کریں. جی اب ہم میرے حساب سے اسی مرحلے کی طرف آ رہے ہیں. جی تو اب آپ آتے ہی جو ہے پہلی چیز ایک پھر سے جان آ گئی, میں تو اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا کام آپ جو کر رہے ہیں نا اس میں میں بھی شامل ہو جاؤں جس کسی طریقے سے بھی ہو, کہ چونکہ میرے حساب سے جو قرضہ ہے جو ہمیں چکانا ہے تو شاید وہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے کام میں ضرور ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں گے. جی اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ جیسے ایک بتا دیا آپ یہ بتا دیے کہ آپ حیدرآباد میں آیا ہوں تو میں ریٹائرمنٹ مطلب ریٹائر ہو کے بیٹھنے والا نہیں. ریٹائرمنٹ کا لفظ نہیں ہے. محبت جو مادری زبان ماں کی زبان سے جو محبت مجھے جدہ میں تھی, اب میں حیدرآباد آ گیا تو وہ محبت برقرار ہے. اور وہی آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ سچی محبت تھی اسی لیے برقرار ہے. اگر سچی نہیں ہوتی تو وہیں وہاں سے سبکدوش ہوئے تو وہ محبت بھی ختم کر دو نہیں. تو وہ آپ عملی ثبوت بھی دے دیے. حج ہاؤس جا کے آپ کیا کریں گے, آگے کا کیا پروگرام ہے؟ آگے کا پروگرام یہ ہے کہ اردو اکیڈمی جدہ کے چند اصحاب ہمارے ایگزیکٹیوز حیدرآباد آ چکے, تو میں ان سب کو لے کر ایک حیدرآباد میں اردو اکیڈمی جدہ کا حیدرآباد چیپٹر ایک آفس کھولوں گا اور ایک کمیٹی قائم کروں گا. وہ کمیٹی میں ہمارے شیخ ابراہیم صاحب ہمارے سرپرست رہیں گے, میں جنرل سیکریٹری رہوں گا اور جو ہے نا خازن کے طور پہ 2 خازن رہیں گے ہمارے پاس, کیونکہ فائنانس کے سلسلے میں ایک رفت صدیقی صاحب ہے, دوسرے جو ہے نام احمد محی الدین صاحب, وہ ایک کنسٹرکشن بلڈر ہے. تو یہ میں ایک فارمیٹ کے طور پہ ایک کمیٹی قائم کر کے جدہ چیپٹر اردو اکیڈمی جدہ حیدرآباد چیپٹر قائم کروں گا. اور آنے والے دنوں میں ہماری ایک میٹنگ ہونے والی ہے, اس میں باضابطہ اعلان ہوگا, لیٹر ہیڈ بنیں گے اور ہمارا ایک لائحہ عمل بنے گا. اور ہمارا تو جی اردو اکیڈمی جدہ کا حیدرآباد چیپٹر آفس کمپلیٹلی آرگنائز ہوگا اور ہم ہماری ٹیم کو لے کے کام کریں گے. اب ہماری ٹیم میں یہ رہے گا, مقصد میں یہ رہے گا کہ ہم جو پہلا جو مقصد تھا نیشنل ایجوکیشن ڈے ہم حاصل کر لیے. دوسرا مقصد تھا اردو میڈیم اسکولس کی لسٹ تیار ہوئی. تیسرا مقصد یہ تھا کہ اردو میڈیم اسکول کے بچوں کو یونیفارم دینا, گورنمنٹ دے رہی ہے. اردو میڈیم اسکولس کے بیگ کے لیے بھی ہم نے چیف منسٹر سے بات کی ہوئی ہے, اگر ان لوگوں کی طرف سے ایکسیپٹ ہوتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں. اب رہ جاتی بات ہے کہ اسکول کی فیس تھوڑی بہت بچوں کی ہم صرف اردو کے مستحق طلباء کو دے رہے تھے, لمیٹیڈ ہے, انشاءاللہ آنے والی دنوں میں بڑھیں گے. اب چوتھی چیز یہ ہے کہ ان دنوں میں اگر ہماری کمیٹی کی طرف سے جو بھی لائحہ عمل طے ہوگا ہم اس کو ایکشن پلان بنا کے ہم اپنے سے مختصر طریقے سے اپنا شروع کریں گے. آگے ہم اس کو جیسے ایکسپینڈ کرنا ہے ہماری کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی, جو جدہ بیسڈ حیدرآباد میں ہے آگے, کیونکہ ایک کے بعد میں ایک آ رہے ہیں, تو ہم جو فارمیٹ جدہ کا تھا وہی فارمیٹ حیدرآباد چیپٹر پہ استعمال کریں. تو یہ ایک آفیشیل کا ایک وہ چارٹ بن گیا. چلیے سلیم فاروقی صاحب, آپ کا ہم قیمتی وقت لیے اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. نہیں, میں آپ کا شکریہ, میری مادری زبان کے لیے آپ نے کتنا ٹائم لیا, میں اور میری جو ہے نا ساتھ کچھ. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کی صحت کے لیے, آپ کی درازی عمر کے لیے, آپ کے اردو کے کاموں کے لیے اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرے. اور آپ کی دیوانگی تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں. تو فیس بک کے سبھی نفیسہ خان میڈم بھی جو ہے اس وقت ہیں, صاحب بھی جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم نفیسہ میڈم.
اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری جو ملاقات ہوئی، یہ اردو اکیڈمی جدہ کے سلیم فاروقی صاحب تھے. اردو کے وہ دیوانے ہیں کہ شرم آتی ہے ہمیں کہتے ہوئے کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. تحریک کے لیے میں نے آج یہ گفتگو کی غیر رسمی، ایسا کوئی اعلان نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ جو بھی بات کروں تو مطلب حیدرآباد جان جائے، ہندوستان جان جائے، اور جو لوگ اب ریاض میں ہیں یا جدہ میں ہیں وہ بھی جان جائے کہ سلیم فاروقی جدہ چھوڑ کے حیدرآباد ضرور آئے ہیں، لیکن جو دیوانگی اردو زبان کے حوالے سے تھی وہ اب بھی سوار ہے. کیا کیا نہیں کیا، یہ میرے حساب سے بہت مختصر جو سلیم فاروقی صاحب نے بڑے اختصار سے کام لیا، لیکن ہم یہیں پر اس بات چیت کو ختم کرتے ہیں. اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ سب نے ہمارے اس فیس بک لائیو کو جو ہے دیکھنا پسند کیا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخری کنکلوژن جی، جناب مصطفیٰ سر علیہ سروری صاحب اور فیس بک کے تمام میرے دوست احباب، میں آپ سب کی جو ہے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیالات کو آپ نے جو ہے لائیو جو ہے فیس بک پہ کیا. اب میں آخری ایک جو ہے نا اپنے چند نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے، ہماری مادری زبان کو زندہ رکھنے کے لیے اردو اسکول ضروری ہے، پہلا. اب رہی بات یہ ہے کہ آج کے مارکیٹ کے ویلیو کے لحاظ سے، مارکیٹ کے ٹرینڈ کے لحاظ سے ہم اگر اردو میڈیم اسکول میں اپنے بچوں کو نہیں دلاتے ہیں تو انگلش میڈیم اسکول میں ضرور دلائیں، لیکن ایک سبجیکٹ اردو ضرور لیں. نفیسہ میڈم بھی جو ہے سلام بول رہے ہیں آپ کو. جی جی وعلیکم السلام. اس کے بعد میں دوسرا اسٹیپ ہو گیا. تیسرا اسٹیپ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے مسجدوں میں، اپنے محلوں میں جو دینی مدارس ہیں جو اردو کی بیس پہ قائم ہے، ان کی مدد کرتے ہوئے ان کو آگے کرنے کی ضرورت ہے. بیجا تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اردو کو زندہ رکھنے کے لیے تنقید کے دروازے بند کر دینے چاہیے. اب یہ وقت نہیں رہا کہ ہم اردو زبان کو تنقید کریں. ہم کو ہمارے ادیبوں کی، ہمارے شعراء کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے جو ہے نا تمام اردو کے ورکرز کو کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، اور ان کی دام درہم میں سکھانے ضروری مدد کرنے کی ضرورت ہے. ہم اردو سے ہی ہمارا وجود ہے، اور اردو سے ہی ہم آنے والی نسلوں کو ہم سرفراز کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ نیگیٹو پروپیگیشن اردو کے بارے میں بہت ہو چکا. ہو سکتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو میرے خلاف یہ بولیں گے کہ آپ سلیم فاروقی صاحب ہر اردو میں انگلش کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. میں اردو انگلش نہیں، میں اردو کا مسافر ہوں. اردو زبان کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں. اردو زندہ تھی، اردو زندہ ہے، اردو زندہ رہے گی. اس کے لیے ایک لاجیکل پوائنٹ ہے. لاجیکل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ہمارے کمپٹیٹر جو بھی ہے زبان کا، اگر ہم ہمارے زبان کی خوبیوں کو اگر ہم پبلک میں اجاگر کریں کہ بابا یہ زبان میں ہماری یہ خوبیاں ہیں، اور کمپٹیٹر کے یہ کہیں کہ بھئی یہ کمپٹیٹر ہے، اس میں یہ مسائل ہیں، تو آپ مارکیٹ میں اپنی زبان کو زندہ رکھ سکتے ہیں. تو اپنی اچھی خوبیاں مارکیٹ میں ڈالیجیے، اور کمپٹیٹر کی نیگیٹو پوائنٹس مارکیٹ میں ڈالیے کہ آپ کی زبان آگے بڑھے گی. اس کے بعد میں رہ جاتا یہ ہے کہ آج پورے مڈل ایسٹ میں ٹیکنیشینس کی سخت ضرورت ہے. آج بھی آنے والے دنوں میں جب حالات نارمل ہوں گے، جو بچے اردو میڈیم سے 10th کلاس پاس کریں گے، الیکٹریشین کے، ٹیکنیشینس کے، ایئر کرافٹ ٹیکنیشینس کے، اور اپنے جو ہے اے سی ٹیکنیشینس کے، موٹر میکینکس کے، گراؤنڈ پاور یونٹس کے، اور جو ہے ٹیکنیشینس بنیں گے، تو آنے والے دنوں میں پورے عالم میں اسپیشلی مڈل ایسٹ میں ٹیکنیشینس کی سخت ضرورت پڑے گی. اور آنے والے دنوں میں ترکی میں پیٹرول نکلنے والا ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ ٹیکنیشینس کی ضرورت پڑے گی. تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اردو میں پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، اردو میں پڑھیں گے تو روزگار ضرور ملے گا. اور ایک بات آپ کی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ جو ہے اپنے انگلش میڈیم اسکول میں بچوں کو پڑھانے کی خاطر اپنی معاشی تنگی کو چھپا رہے ہیں، یہ معاشی تنگی کو مت چھپائیں اور ظاہر کریں کہ ہمارے بچوں کو اگر مادری زبان میں تعلیم دلانے کے لیے اردو اسکولس میں یا گورنمنٹ اسکول میں، تیلگو میڈیم اسکولس میں، اردو میڈیم اسکولس میں ڈالیں گے تو 8 گھنٹے آپ کے گھر کا ٹینشن ٹیچرس کا ٹینشن میں ہوگا. وہ بچے 8 گھنٹے اسکول میں رہیں گے، ایک نظام زندگی حاصل ہوگا ان کو بیکار گھر میں بٹھانا. انگلش میڈیم اسکول میں 7th میں ڈراپ، 10th میں ڈراپ، انٹرمیڈیٹ میں ڈراپ. انگلش کا جو ہے نا گریجویشن لڑکا ہے، اس کو بیلنس شیٹ ٹیلی کرنے نہیں آتی. یہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم وہ ہوتی ہے جس سے عمل آئے. تو ہمارے بچے اردو میڈیم اسکول سے 10th کلاس پاس کریں
टेक्नीशियंस बने, आने वाले दिनों में लाखों की तादाद में टेक्नीशियंस की ज़रूरत रहेगी। तो ये एक मारूज़ा था मेरा, ताकि जो है ना हम हमारी ज़बान को ज़िंदा, और एक चीज़ थी कि अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। अभी इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने कहा था कि भाई शिकवे ज़ुल्मत शख्स से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मेरी खिदमत उर्दू के लिए कुछ नहीं है, ये उर्दू के जो भी साहब हैं, उर्दू के दानिश्वर हैं, उर्दू के शोरा हैं, उर्दू के रिपोर्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, मेरा तो मानना ये है कि हमको एक उर्दू स्कूल को जब बंद होता है तो एक टीचर को नींद कैसा आती, एक प्रिंसिपल को भूख कैसा लगती, एक उर्दू अखबार बंद होता है तो एडिटर का क्या हाल होता होगा। तो हमारे को चाहिए कि अब जो है दाएं बाएं ना देखें, उर्दू अखबार ख़रीद के पढ़ें, उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चों की मदद करें, उर्दू स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन दिलाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह उर्दू का मुस्तक़बिल बहुत ही रोशन है। इंशाअल्लाह हम अपने वजूद को क़ायम रखने में कामयाब रहेंगे। ये कहते हुए मैं मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम उर्दू के चाहने वालों को, फेसबुक के मेरे फ्रेंड्स को, तमाम को मैं जो है ना अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप और दुआ गो हूँ कि आप तमाम सेहत से हों और जो है अपनी खुशियों में और दुआओं में मुझे शामिल रखें। सलीम फारूकी साहब, एक नुक्ता आप जो बोले वहाँ पर मैं फिर एक जुमला बोलने के लिए कि मरकज़ी हुकूमत ने अभी नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया है। उस नई तालीमी पॉलिसी में मादरी ज़बान की अहमियत को तस्लीम करते हुए ये नुक्ता वाज़े किया गया है कि बच्चों को अगर इब्तदाई तालीम उनकी मादरी ज़बान में दी जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। और चंद लोग इस पर भी एतराज़ करें कि भाई हुकूमत को उर्दू को गिराना चाहती है, लेकिन कोई ज़बान अगर उसके ख़ारी उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं, उसके चाहने वाले ज़िंदा रख सकते हो, दुनिया की कोई ताकत उर्दू को नहीं मार सकती। चलिए सलीम फारूकी साहब, आपसे हम मिले, आपका एक मरतबा फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं, और आप जो काम कर रहे हैं इसका तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से मेरा ये ईमान है कि सही बदल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ देने वाली है, तो हम उस हवाले से आपके लिए दुआ गो हैं। आप सबका, असलम फारूकी साहब का और जो सैफ का और नफीसा मैडम का, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दू अकेडमी के तेलंगाना के इक़दाम का भी हम और उर्दू अकेडमी तेलंगाना की तरफ से जो तहनीत पेश की गई है सलीम फारूकी साहब, बहुत मशहूर हूँ मैं, क्योंकि आते ही ये जो सबसे पहला मेरा एजाज़ है, ये जो अकेडमी तेलंगाना का जो है मेरे इस्तकबाल देना करना मेरे लिए एजाज़ से कम नहीं। मेरे हिसाब से कम है, ये मतलब तस्लीम किया गया है, आपकी खिदमत को तस्लीम किया गया है। और खास तौर पे तेलंगाना उर्दू अकेडमी में जिस तरीके से, और जब से डॉक्टर गौस साहब आए हैं, बहुत सही डायरेक्शन में काम हो रहा है और बहुत सारी तवक्कुआत बनी हुई हैं। तो भाई सलीम फारूकी साहब की तरफ से नहीं, मैं अपनी तरफ से भी तेलंगाना उर्दू अकेडमी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। उर्दू के ज़बान के फ़रोग़ के लिए हर काम में बतौर कारकुन हम भी जो सो शरीक हैं। तो हम फिर एक मरतबा जो सो आप सबका और सलीम फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सैफ, नफीसा मैडम और सभी का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब वाला, माशाअल्लाह।